سر جس طرح بڑی خوبصورتی سے سر آپ نے خیال کو اور تفکر کو ہمارے سامنے سر بیان فرما دیا ہے سر. کچھ میں چاہتا ہوں ایسے سوالات کچھ اسٹوڈنٹس جو آج کل کی نئی پود ہے ان میں کچھ منتشر خیالی بھی ہے, کوئی تفکر کے اندر ایسی کمیاں اور خامیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, اس حوالے سے چند سوالات تھے جو میں چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں پیش کروں. سر اس میں ایک سوال جو ہے وہ یہ کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ جو محدود زندگی ہے اس میں ہم اعمال کرتے ہیں اور اعمال کرنے کے بعد اگر لامحدود انعام تک بات ہوتی کہ ہمیں جنت عطا کر دی جائے گی, لامحدود انعام ملیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ لامحدود سزا کیوں؟ تو سر اس طرح کے سوال کا ہم کس طرح سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور جواب یہ سمجھنا بڑا آسان ہے. آپ دیکھیں, آپ ایک بیج بوتے ہیں, بیج بونا ایک محدود عمل ہے, اور پھر اس بیج کے اندر جو ہے درخت بنتا ہے, اور پھر اس کے اندر پھر بیج ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر ان کی دوبارہ اگلے سیزن میں پھر آبیاری ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد کئی درخت, اور پھر لاکھوں کا درخت, اور پھر یہاں تک کہ ایمیزون بن جاتا ہے. اور اگر ایمیزون کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ ایمیزون میں کتنے درخت ہیں تو آپ کہیں گے بس تقریباً لامحدود ہی ہیں. آپ ان کے کاؤنٹلیس. تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ میں تو بڑا محدود کام کیا تھا. اب یہ بیج ہے, اگر یہ خیر کا بیج ہے, برگد کا ہے, سنوبر کا ہے, تو یہ جنت ہی جنت ہے لامحدود. لیکن اگر یہی آپ نے خدا نخواستہ تھوہر کا بیج یا کانٹے دار جھاڑی کا بیج بو دیا تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ زہریلے کانٹوں کا جنگل اگائے گا. تو اس دنیا میں آپ کے سامنے مثال ہے کہ محدود عمل کی لامحدود سزا کیسے ہے. آپ تو خود وکیل ہیں, جو ہے وہ قتل کرنا جو ہے وہ محدود عمل ہے چند لمحے کا, لیکن آپ اس کو عمر قید کی سزا دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ تو صرف 5 منٹ کا تو کام تھا, تو آپ نے اس کی 14 سال قید کیوں دی تھی. تو محدود عمل ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر اس کے اندر اصل میں انسان کے تمام اعمال نا جاندار ہوتے ہیں, جانداروں میں نشو و نما ہوتی ہے, پرورش ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں صدقہ جاری ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ ایک درخت لگا گیا ہے, یا ایک پناہ گاہ بنا گیا ہے, یا ایک مسجد بنا گیا, یا کنواں کھدا, یا کوئی ویلفیئر کا کام کر گیا ہے. 7 چیزوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں, 7 چیزوں کا ذکر ہے حدیث پاک میں کہ یہ 7 چیزیں جو ہیں وہ صدقہ جاری ہے. اور صدقہ جاری کیا مطلب ہے کہ آپ کا ظاہری زندگی کا تو کام ختم ہو گیا, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا اجر لامحدود ہے. اور اگر جزا لامحدود ہو تو یہ تو آپ کو گویا میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تھوتھ والی بات ہو جاتی ہے. یہ کہ جزا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لامحدود, لیکن سزا لامحدود نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سا عمل کیا اور کون سا بیج بویا ہے. تھوہر کانٹے دار کسی جھاڑی کا بیج بویا یا کسی سایہ دار درخت کا بیج بویا. اور اس کی مثالیں ہم دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی مثالیں, اس دنیا یہ تو تفکر ہے کہ وہ چیز وہ غیب کی دنیا جس کے بارے میں ہمیں صرف اطلاع ہے, ہمیں صرف خبر ہے. آپ جب تفکر کرتے ہیں تو اسی دنیا میں نظر بن جاتی ہے, یعنی خبر سے نظر تک آپ یوں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اس کی مثالیں آتی ہیں, اور یہ مثالیں تلاش کرنا ہی تفکر ہے. بہت خوبصورت.